اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو خوشنودی مادر حسین ایک بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. آگے ہو جو سب جتنا بلند مرتبہ پنجتن پاک کا ہے، 12 امام کا ہے، اتنی ہی بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو پردہ غیبت میں وارث محمد ہے، اس کی سلامتی و ظہور کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزاداران امام مظلوم کربلا، آغاز کلام اس خداوند عالم کی حمد اور ثنا سے کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمارے دلوں میں عشق حسین کو ڈالا، جس نے ہمیں وہ عظیم نعمت عطا کی. کون سی نعمت؟ نعمت عزاداری. یہ عزاداری عطا کی کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم امام حسین پر گریہ کر سکیں، ہم امام حسین کے فضائل کو بیان کر سکیں. ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس فرش عزا پر آ سکیں اور ان اہل بیت کی شخصیتوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے ذکر کو سن سکیں اور ان پر گریہ کر سکیں، ان کے مصائب پر گریہ کر سکیں اور پرسہ پیش کر سکیں اپنے وقت کے امام کو. وہ خداوند عالم کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ آج ہم اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج آخری مجلس ہے، الوداعی مجلسیں ہیں جو چل رہی ہیں، اور آج کے بعد ہم سے ہمارا مولا رخصت ہو رہا ہے. یہ آخری دن ہے. آج جتنا گریہ ہو سکے اپنے امام پر گریہ کر لیں، لیکن اس سے پہلے جیسے ہر مجلس میں اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، آئیے سنیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی فضیلت کیا ہے، امام حسین کے ذکر کی عظمت کیا ہے. آج کا جو موضوع سخن ہے وہ یہی ہے کہ حسین، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور دنیا. امام حسین اور دنیا
یعنی امام حسین کی عظمت اور امام حسین نے دنیا کی کس طریقے سے مدد کی، دنیا کو کیا پیغام دیا، جو قربانی پیش کی گئی ہے کربلا میں، اس سے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں اس سے اپنی زندگی کو کس طریقے سے سنوارنا ہے۔ آئیے آج اس بات پر گفتگو کی جائے۔ تو یہ جو فرش عزائے حسین ہے، یہ جو عزاداری حسین ہے، یہ جو محبت امام حسین ہے جو خداوند عالم نے ہمارے دلوں میں رکھی، یہ ایک روحانی رزق ہے جو ہمیں خدا نے عطا کیا ہے۔ جو مادی رزق ہے، جو مٹیریلسٹک چیزیں دنیا میں موجود ہیں، وہ نعمتیں تو ہم نے دیکھ لی کہ خدا نے عطا کیا، لیکن اس کے باوجود جو خداوند عالم نے ہمیں روحانی رزق عطا کیا ہے، وہ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ذکر حسین ہے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس کا جواب خدا کو دینا پڑے گا کہ جو خدا نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، آخر اس کا ہم نے اپنی زندگی میں اس سے کیا سیکھا، اپنی زندگی کو اس سے کیسے بہتر بنایا، کیونکہ خدا نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس کا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ جتنی بھی نعمتیں پروردگار عالم نے ہمارے درمیان بھیجی، ان تمام نعمتوں کا سوال ہم سے کیا جائے گا کہ کیا ہم نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اپنی زندگی کو بہتر بنایا، یا پھر ان نعمتوں سے ہم اور آپ گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے، ہم نے ان نعمتوں کو ضائع کر دیا۔ تو ہم سے ان تمام چیزوں کو لے کر سوال کیا جائے گا۔ اور خواتین کا مجمع ہے، بے شک آپ لوگ جانتی ہیں، بیان کرنا ہے کہ روحانی رزق جو عطا کیا گیا ہے وہ کیسے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور ہم سے کیسے سوال کیا جائے گا۔ خواتین کا مجمع بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ جب بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے، جب بچوں کو آپ کھانا دیتی ہیں تو بچوں کو یہ سمجھاتی ہیں کہ جو کھانا دیا جا رہا ہے، جو رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کی بد احترامی نہ کرنا، اس کو برباد نہ کرنا، ایک بھی دانہ اگر تم ضائع کرو گے تو خداوند عالم تم سے سوال کرے گا، کیونکہ یہ مادی رزق ہے جو خداوند عالم نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ زیادہ پانی ضائع نہ کیا کرو، خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ خدا نے جتنی چیزیں عطا کی ہیں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو جب ہم رزق کو لے کر اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کا جواب خدا کو دینا ہے، تو وہ تو صرف اور صرف مادی رزق ہے جو عطا کیا گیا، لیکن اس روحانی رزق کا کیا کہ جو خداوند عالم نے ہمیں اس عزاداری کے طور پر عطا کیا، جو روحانی رزق ہمیں عطا کیا گیا ہے، کیا ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا؟ یہ روحانی رزق تو اور زیادہ اول درجے پر فائز ہے۔ یہ جو مادی رزق ہے، روحانی رزق اس سے اوپر مانا جاتا ہے۔ تو جب مادی رزق کا سوال ہم سے کیا جائے گا تو کیا اس عزاداری کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا؟ یہ جو عظمت، یہ جو نعمت خداوند عالم نے ہمیں عطا کی ہے، کیا ہم سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا؟ بے شک خدا ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں ذکر حسین عطا کیا تو تم نے اس سے کیا سیکھا، تم نے اس سے اپنی زندگی میں کیا سیکھا۔ اور یہ جو ذکر حسین ہے، خداوند عالم ہمیں تب عطا کرتا ہے کہ جب خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب خداوند عالم اپنے بندوں سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بندے کے دل میں عشق حسین کو ڈال دیا کرتا ہے، عزاداری حسین کو ڈال دیا کرتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف اگر خدا کسی بندے سے برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل سے حسین کی محبت کو نکال دیتا ہے، پھر اس کو بغض حسین میں مبتلا کر دیتا ہے، بغض زیارت حسین میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی بات سمجھ میں آئی کہ اگر دنیا کا کوئی شخص بغض حسین میں مبتلا ہے، امام حسین کے زائرین کو کہتا ہے کہ تمہیں حسین کی زیارت کرنے سے کچھ نصیب نہیں ہوگا، تو سمجھ جائیے گا کہ وہ جو شخص ہے اس سے خدا نے برائی کا ارادہ کر رکھا ہے، اس سے خداوند عالم نے برائی کا ارادہ کر رکھا ہے۔ یعنی اگر خدا محبت کرتا ہے تو عشق حسین دلوں میں رہتا ہے، اور اگر یہ عشق حسین دلوں سے نکل جاتا ہے، اگر یہ عشق حسین اور عشق زیارت حسین دلوں سے نکل گیا تو پھر خداوند عالم نے ہمیں چھوڑ دیا ہمارے حال پر۔
یعنی اگر جتنا زیادہ یہ عشق ہمارے دلوں میں بڑھتا چلا جائے گا، جتنی زیادہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی، ہمیں یہ اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ پروردگار عالم ہم سے محبت کرتا جا رہا ہے، خداوند عالم کے قریب ہمارا درجہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پروردگار نے جب عظمت امام حسین کو دیکھا، قربانی امام حسین کو دیکھا جو امام حسین نے میدان کربلا میں پیش کی، تو خداوند عالم کو وہ قربانی اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے 4 خصلتیں ہیں جو امام حسین کو عطا کی، اور یہ ایسی خصلتیں ہیں کہ جو اور کہیں کسی امام میں نظر نہیں آئی۔ یہ 4 خصلتیں خداوند عالم نے عطا کی کہ اے میرے حسین، تم نے اپنے بھرے گھر کو کربلا میں قربان کر دیا صرف اور صرف دین الہی کو بچانے کے لیے، تو میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں عطا کرتا ہوں جو کائنات میں کسی اور شخص کے پاس نظر نہیں آئیں گی۔ پہلی خصلت جو خداوند عالم نے امام کو عطا کی وہ کون سی خصلت تھی؟ ارشاد ہوتا ہے الشفاء فی تربتی، یعنی امام حسین کے روضے کی جو مٹی ہے، کربلا کی جو مٹی ہے وہ شفا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مٹی لوگوں کو شفا عطا کرتی ہے، ہم اور آپ اس کو خاک شفا کہتے ہیں۔ مثال پیش کروں کہ کس طریقے سے امام حسین علیحدہ ہے دوسرے لوگوں سے، دوسرے اماموں سے حسین علیحدہ ہے، اور جب ہم نے دیکھا تو علماء بھی اس بات کو کہتے نظر آئے کہ آپ تمام اماموں کو تو ایک جانب رکھ سکتے ہیں لیکن حسین کی بات کچھ اور ہے، حسین کا مرتبہ کچھ علیحدہ نظر آتا ہے۔ یعنی پہلی خصلت یہ ہے کہ حسین کی روضے کی مٹی میں شفا ہے، امام حسین کی جو مٹی ہے جو اس میں شفا پائی جاتی ہے۔ اب شفا کس طریقے سے پائی جاتی ہے کہ کوئی بیمار خاک شفا کو چوم لے، خاک شفا کا بوسہ لے لے تو شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ یہ امام حسین کی مٹی کی شفا ہی ہے کہ جو آج اتنے مریض جو امام کے روضے کے قریب جاتے ہیں، جو خاک شفا کو اپنے زخموں سے مس کرتے ہیں، جہاں ان کو تکلیف ہوتی ہے اس اعضاء سے اس مٹی کو مس کرتے ہیں، خاک شفا کو مس کرتے ہیں اور ان کو شفا مل جایا کرتی ہے۔ تو کس طریقے سے امام حسین علیحدہ ہیں، یہاں سے باتیں معلوم ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم اور آپ مولا کائنات کے مرتبے کو جانتے ہیں، مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، یہ تمام مجمع مولا کائنات کو معتبر سمجھتا ہے کہ مولا کی عظمت بہت بلند ہے، اور ہم اور آپ معتبر سمجھتے ہیں مولا کو، اسی لیے جب ہم اور آپ امام کے ذری کے قریب جاتے ہیں تو اپنے لبوں کو در عالی سے مس کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ در ہی ہے کہ جو ہماری مشکلوں کو آسان کرے گا، یہ در وہی ہے کہ جو لوگوں کو عطا کرے گا۔ لیکن ہم نے مولا کائنات کو اتنا عظیم مانا، اتنا عظیم سمجھا، اتنی عظمت دی، مگر پھر بھی ان کے روضے کی مٹی کو کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مٹی کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب مٹی کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے تو مولا کائنات کو تو ہم اور آپ معتبر سمجھتے ہیں، وہ ہمارا پہلا امام ہے، کیا امام مولا کائنات کے روضے کی مٹی کو کھانا جائز ہے؟ مولا کائنات کے روضے کی مٹی کو کھانا جائز ہے؟ نہیں، مولا کائنات کے روضے کی مٹی کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی خداوند عالم نے امام حسین کو کچھ علیحدہ رکھا، کچھ تمام اماموں سے الگ رکھا، کیونکہ امام حسین نے وہ قربانیاں پیش کی کہ جو قربانیاں ہمیں کائنات میں کوئی اور امام پیش کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ امام حسین کے مرتبے کے بارے میں ہم اور آپ جتنا سمجھتے ہیں اتنا کم ہے۔ اب ایک شخص آیا، آنے کے بعد عزاداری حسین پر سوال کرتا ہے، یہ عزاداری حسین نعمت ہی تو ہے ہمارے لیے۔ آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے ایک عالم دین سے کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ اتنی عزاداریاں کرتے ہیں، اتنا امام کو مانتے ہیں، اتنی شدت سے عزاداریاں کرتے ہیں، آخر کیا ضرورت ہے اس عزاداری کی؟ 1400 سال گزر گئے کربلا کے واقعے کو ہوئے، لیکن آج بھی آپ لوگ عزاداری حسین کو اتنی شدت سے کرتے ہیں، اتنی شدت سے، اتنے بڑے پیمانے پر اتنا خرچ کرتے ہیں، آخر کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی مر جائے، اگر کسی کے گھر میں کوئی مر جائے، کسی کی موت ہو جائے تو فلاں شخص تو اس شہید کو لے کر، اس جوان کو لے کر کوئی عزاداری قائم نہیں کرتا۔ ہم نے تو نہیں سنا کہ کسی کے گھر میں موت ہو گئی تو اس نے عزاداری قائم کر دی، اگر وہ عزاداری قائم بھی کر دیتا تو عزاداری زیادہ وقت تک چلتی نہیں۔
تو ایک مرتبہ عالم دین نے بہت خوبصورت جواب دیا. جب اس نے سوال کر لیا نا کہ حسین کی عزاداری میں رکھا کیا ہے, آپ اتنی شدت سے حسین کی عزاداری کو کرتے ہیں, اتنے بڑے پیمانے پر حسین کی عزاداری کو کرتے ہیں, آخر آپ کو ملتا کیا ہے؟ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کیا تم نے اپنے گھرانے کو حسین کے گھرانے کی طرح سمجھ لیا؟ کیا تم نے اپنے گھرانے کو حسین کے گھرانے کی طرح سمجھ لیا؟ ارے تمہارا جوان اور ہے اور حسین کا کڑیل جوان علی اکبر اور ہے, تمہارا بچہ اور ہے اور حسین کا علی اصغر اور ہے, تمہارا عزیز اور ہے اور حسین کا حبیب اور ہے, تمہارا گھرانہ اور ہے اور حسین کا گھرانہ اور ہے. سرکار پڑھے اب پہلی خصلت تو یہ ہے امام حسین کی جو خداوند عالم نے امام حسین کو عطا کی کہ امام حسین کے جو روضے کی مٹی ہے اس میں شفا پائی جاتی ہے, وہ لوگوں کو شفا عطا کیا کرتی ہے. اب دوسری خصلت جو امام کو عطا کی گئی, استجاعت الدعا, یعنی کہ امام حسین کی زری کے قریب جا کر گنبد کے نیچے اگر کوئی امام کے وسیلے سے دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ امام حسین کس طریقے سے لوگوں کو عطا کرتے ہوئے نظر آئے کہ اگر کوئی مریض بھی امام کے روضے پر گیا, کربلا گیا, تو جب لوٹ کر آیا تو شفا یاب ہو کر آیا, اس کو شفا مل گئی. یعنی امام نے عطا کیا ہے اور بہترین طریقے سے عطا کیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ جب امام موجود تھے تبھی عطا کیا گیا, بلکہ آج کے دور میں بھی امام دوسروں کو عطا کرتے ہیں. اور بس دعا گو ہوں بارگاہ پروردگار میں کہ ہم لوگوں کو بھی کربلا جانا نصیب ہو اور ہم بھی کربلا جائیں اور ذریعے حسین کے قریب جا کر جو اللہ نے خصلت عطا کی ہے نا امام کو کہ حسین کے روضے کے قریب جا کر دعا تو مانگو, خدا تمہیں وہ چیزیں عطا کر دے گا. ہم بھی ذریعے حسین کے قریب اسی طریقے سے جائیں اور جانے کے بعد اپنی حاجتوں کو امام حسین سے بیان کریں, گریہ کر کر کے امام سے بیان کریں اور امام ہمیں عطا کر دے. سلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. یا علی زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. یا علی اس سے بہتر درود پڑھیں. اب تیسری خصلت جو خداوند عالم نے امام حسین کو عطا کی وہ یہ خصلت تھی کہ امام حسین سے 9 امام جو ہیں وہ امام حسین کی نسل میں موجود تھے. یہ تیسری خصلت تھی جو امام حسین کو عطا کی گئی. اور چوتھی خصلت یہ تھی کہ جو بھی کربلائے معلی جائے گا اور جانے کے بعد جتنے دن بھی امام حسین کا مہمان رہے گا تو جتنے دن وہ کربلائے معلی میں رہے گا اتنے دن اس کی زندگی سے ہٹا لیے جائیں گے, اتنے دنوں کا حساب اس سے نہیں کیا جائے گا. وہ جو نعمتیں ملی ہیں ان دنوں میں وہ الگ ہیں, وہ جو ثواب ملا ہے وہ الگ ہے, مگر اس شخص کی زندگی میں ان چیزوں کا, ان دنوں کا کوئی حساب نہیں کیا جائے گا. یعنی امام حسین کا مرتبہ خداوند عالم کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ خدا نے یہ خصلتیں کسی کو نہیں عطا کی, لیکن عطا کی ہیں تو زہرا کے لال کو عطا کی ہے, عطا کی ہے تو امام حسین کو عطا کی ہے. اب جب امام حسین کو پروردگار عالم 4 خصلتیں عطا کر چکا تو آئیے ایک فکر آپ لوگوں کی ذہنوں تک پہنچاؤں کہ امام حسین جب مکے پہنچے ہیں تو مکہ پہنچنے کے بعد امام حسین نے قیام کیا ہے. ہمارا آپ جانتے ہیں کہ امامت کے درجے پر فائز تھے ہمارے امام
اور امام جو ہوتے ہیں ان کو علم غیب موجود ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، اور صرف ان کی ہی زندگی میں نہیں بلکہ ان کے بندوں کی، ان کے چاہنے والوں کی، دنیا والوں کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے امام وہ بھی جانتے ہیں، تمام علم غیب موجود ہے۔ لیکن جب امام حسین کو علم غیب موجود تھا کہ امام مکے تو جا رہے ہیں لیکن حج نہیں کر پائیں گے، حج مکمل نہیں ہو پائے گا، لیکن پھر بھی امام حسین نے مکے میں کیوں قیام کیا؟ اگر ہم اور آپ بھی کہیں جاتے ہیں تو کسی مقصد کے تحت جاتے ہیں۔ اگر مجھے بھی کہیں مجلس خطاب کرنی ہے اور 3-4 دن پہلے فون آیا کہ آپ کو یہاں مجلس پڑھنی ہے، اور جس دن مجلس پڑھنی ہے ہم تیار ہوئے اور جانے کے لیے روانہ ہونا چاہا، تو پھر فون آتا ہے کہ آپ نہ آئیں، یہاں کی روڈ خراب ہو چکی ہے، تو اب بے شک ہم ان مجلسوں میں نہیں جائیں گے کیونکہ کافی دوری پر تھی وہ مجلسیں۔ تو یعنی جب ہم ادنا سے لوگ بغیر کسی مقصد کے کسی جگہ پر نہیں جاتے ہیں تو پھر امام حسین تو امام تھے، وہ بغیر کسی مقصد کے مکے میں اتنے دن تک قیام کیوں کرتے؟ تو امام حسین کیوں رکے ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دور بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، جو امامت کا مرتبہ تھا لوگ اس امامت کے مرتبے کو بھلا چکے تھے، لوگوں نے یہ سمجھنا چھوڑ دیا تھا کہ آخر امامت کا مرتبہ کس منزل پر فائز ہے، لوگوں نے خلفاء بنانے شروع کر دیے، خلافت شروع کر دی، خلفاء بنانے شروع کر دیے، اور یہ سمجھا کہ خلافت کے ذریعے سے دین مکمل ہو جائے گا، دین بغیر امام کے چل سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب مولائے کائنات کو ضرب لگی ہے تو لوگ یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ علی کو مسجد میں ضرب لگ گئی، علی مسجد میں کرنے کیا جاتے تھے؟ علی مسجد میں کرنے کیا جاتے تھے؟ کیا علی نماز ادا کرتے تھے؟ کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے؟ یعنی دنیا کو امامت سے اتنا دور کر دیا گیا تھا، اتنی پلاننگز کی گئی تھی تاکہ امامت جو ہے وہ دنیا والوں تک نہ پہنچ سکے، دنیا والے امامت کو نہ پہچان سکے، بہت زیادہ پلاننگز کی گئی، بہت لوگوں نے چاہا کہ اس امامت کے درجے کو کم کر دیا جائے، پہچانا نہ جائے، اور کچھ وقت تک ان کی سازشیں کام کی ہے۔ لیکن امام حسین نے مکے میں قیام کیا تو اسی وجہ سے قیام کیا کہ امام مکے میں رہ کر ان تمام باتوں کو، ان تمام لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ابھی امامت باقی ہے اور امامت کے بغیر تمہارا دین مکمل نہیں ہے۔ بے شک دین امامت کے بغیر مکمل نہیں ہے، جب تک امامت پر یقین نہیں ہوگا، جب تک اماموں کی محبت دل میں نہیں ہوگی، ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، تو دین کہاں سے مکمل ہو جائے گا؟
اس سے بہتر درود پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد. یعنی امام حسین نے مکے میں قیام کیا ہے تو امامت کو بچانے کے لیے قیام کیا ہے. بغیر امامت کے نہ دین مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے. اب جب امام حسین قیام کر چکے تو ایک مرتبہ تمام اصحاب کے ساتھ امام گئے ہیں اور جانے کے بعد کعبے کے ارد گرد طواف کرنا شروع کیا. ایک بار امام نے طواف کیا. اب جب دوسرا طواف کرنا چاہا ہے تو امام نے عباس کو بلایا ہے. عباس میرے قریب آؤ. عباس امام کے قریب آئے. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں عباس جاؤ اصحاب سے کہہ دو کہ اگلا جو طواف کرے وہ حج کی نیت سے نہ کرے بلکہ عمرے کی نیت سے کرے. بغیر کسی سوال کے عباس گئے اور جانے کے بعد تمام اصحاب کو بتا دیا, تمام لوگوں کو بتا دیا کہ امام کا حکم ہے کہ تم لوگ جو اگلا طواف کرو وہ عمرے کی نیت سے کرو. اب ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ اگلا طواف عمرے کی نیت سے کرنا ہے, وہ بھی امام کے چاہنے والے ہیں. ایسے ہوتے ہیں امام کے عاشق کہ جو اگر امام حکم دے دے تو پھر اس کے آگے امام سے کوئی اور سوال نہیں کیا کرتے. اب جب امام نے حکم دے دیا کہ تم اگلا طواف عمرے کی نیت سے کرو, لوگوں نے طواف کرنا شروع کیا. جب طواف مکمل ہوا ہے کہ تو ایک مرتبہ تمام اصحاب چلے. حسین ایک مرتبہ روانہ ہوئے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حسین کعبے کی جانب سے نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد کہیں باہر جاتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں, لوگ پیچھے پیچھے آنے لگے. یا حسین آپ کہاں جاتے ہیں, ابھی طواف اور کر لے, ابھی کعبے کے قریب اور رک جائے. امام نے ایک مرتبہ کہا تم حج کر لو, حسین دین بچانے جاتا ہے. تم حج کر لو, حسین دین بچانے جاتے ہیں. یعنی امام حسین روانہ ہوئے. اور کس طریقے سے حسین روانہ ہوئے کہ امام کا گھوڑے پر آنا تھا, گھوڑے کو آگے بڑھایا. یا یوں کہوں کہ حسین نہیں چلے بلکہ شجاعت چلی ہے, شفاعت چلی ہے, امامت چلی ہے, سخاوت چلی ہے, اطاعت چلی ہے, زہرا کے دل کی حرارت چلی ہے, محمد مصطفیٰ کی دل کی محبت چلی ہے. یہ علی کی شجاعت ہے کہ جو حسین کی شکل میں روانہ ہوئی ہے. اب ایک مرتبہ امام حسین روانہ ہوئے. امام کا ایک مرتبہ آگے بڑھنا تھا, لوگ پیچھے پیچھے آنے لگے. یا حسین کیا بات ہے, آپ کیوں اتنی جلدی مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں؟ کیونکہ امام حسین نے مکے میں ایک اور وجہ تھی کہ قیام کیا تھا. امامت کو بچانا تھا, دین کو فروغ دینی تھی, دین کو پھیلانا تھا. تو جو مکے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جب حج کا مرحلہ ہوتا تھا تو مکے میں بہت بڑا میلہ لگایا جاتا تھا. بہت بڑا میلہ کہ جو سال میں کبھی اور نہیں لگتا تھا, صرف حج کے موقع پر لگتا تھا. تو صرف ایسا نہیں تھا کہ مسلمان جمع ہوتے تھے بلکہ دوسرے بھی جو ریلیجن کے لوگ تھے وہ بھی آتے تھے اور آنے کے بعد ان میلے میں شامل ہوتے تھے, تجارت میں شامل ہوتے تھے. اب جب تمام لوگ شامل ہوئے ہیں تو امام حسین نے اسی لیے یہ وقت چنا کہ دین کو تبلیغ دی جا سکے, دین کے بارے میں بتایا جا سکے. کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ اس سے بہتر موقع امام کو دین کے بارے میں بتانے کے لیے نہیں ملنے والا, امامت کے بارے میں بتانے کے لیے نہیں ملنے والا. اس وجہ سے امام حسین نے مکے میں قیام کیا تھا. اور امام نے مکے میں قیام تو کیا, امام نے لوگوں کو تبلیغ تو دی, لوگوں کو عطا تو کیا, لوگوں کی مشکلوں کو حل تو کیا. لیکن صرف اور صرف امام حسین نہیں تھے جو مشکلوں کو حل کرنے والے نظر آئے, بلکہ ہر امام جو امامت کی فہرست میں موجود ہے, ہر امام نے لوگوں کی مدد کی ہے, لوگوں کو شفا عطا کی ہے. تو آئیے آج اس امام کا تذکرہ کریں کہ جس امام کے مصائب کو بیان کرنا ہے, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی محمد وآل محمد. امام کی ایک چاہنے والی ہے, امام سے محبت کرنے والی ہے. اب وہ محبت جو امام سے کرتی ہے, وہ عورت جو ہے ایک مرتبہ ایک جانب بیٹھی ہوئی ہے, لوگ اس کے قریب جمع ہیں. ایک شخص نے بتایا کہ وہ جو عورت امام کو چاہنے والی ہے اس کا جوان بیٹا مر چکا ہے, اس لیے وہ بیٹھ کر اپنے بیٹے کے قریب گریہ کر رہی ہے. اب جب کوئی عطا کرتا ہے تو لوگوں کے دشمن بھی موجود ہو جاتے ہیں. جو امام سے بغض رکھنے والے تھے وہ ایک مرتبہ اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہتے ہیں تم تو امام کو چاہتی تھی,
تمہارا بیٹا مر گیا، جاؤ اپنے امام سے کہو کہ تمہارے امام عطا کر دے، تمہارے امام اس بیٹے کو شفا عطا کر دے، اس کی زندگی کو لوٹا دے، اس کو پھر سے زندہ کر دے۔ امام کی چاہنے والی ہے، ایک مرتبہ امام کے قریب گئی، گریہ کرتی ہوئی امام کے پاس پہنچی، ابھی خدمت میں پہنچنا تھا کہ امام کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم آخر میری خدمت میں کیوں آئی؟ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے امام میرا بیٹا مر گیا ہے، بہت گریہ کر رہی ہے، امام میرا بیٹا مر گیا ہے، اور جب میں باہر گریہ کرتی ہوں تو جو لوگ ہیں وہ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری محبت کا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے امام سے محبت کرتی تھی، تم تو اپنے امام سے محبت کرتی تھی، جاؤ اپنے امام سے کہو کہ تمہارے بیٹے کو زندگی عطا کر دے۔ اب ایک مرتبہ امام نے سنا، امام نے کہا بیٹے کو زندگی عطا کر دوں؟ اس نے کہا ہاں مولا، اگر عنایت ہو تو زندگی عطا کر دے۔ ایک مرتبہ مولا نے پھر سوال کیا بیٹے کو زندگی عطا کر دوں؟ کہتی ہے ہاں مولا آپ کی چاہنے والی ہوں، میرے بیٹے کو زندگی عطا کر دیجئے۔ ایک مرتبہ بیٹے کو لے کر آئی، مولا نے نماز ادا کی، مولا نے دعا کی اور اس کے بیٹے کو زندگی عطا ہو گئی۔ درود پڑھے تو اس طریقے سے یہ اہل بیت کی ہستیاں ہیں کہ جو دنیا والوں کو عطا کرتی ہیں، جو لوگوں کو عطا کرتی ہیں۔ بس بیویوں آمادہ ہو جائیے، آج جس مقصد کے لیے ہم اس فرش عزا پر آئے ہیں، اپنے وقت کے امام کو پرسہ پیش کرنے کے لیے، آئیے آج اپنے وقت کے امام کو پرسہ پیش کر دیا جائے۔ اس لائٹ کو بند کر دیں کیونکہ آخری مجلسیں ہیں، جتنا گریہ ہو سکے ان مجلسوں میں کرنا ہے، نہ جانے اس کے بعد اگلے برس اس فرش عزا پر آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بس یہ سوچ کر گریہ کریں کہ نہ جانے کس بیوی کے پہلو میں جناب فاطمہ زہرا آ کر بیٹھی ہوں اپنے ماجائے حسین کا پرسہ لینے کے لیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس بیوی کے پہلو میں رباب اصغر کے جھولے کی جلی لکڑیوں کو لے کر بیٹھی ہو اور اپنے ششماہے کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہو۔ بیویوں ہمیں نہیں معلوم کس بیوی کے پہلو میں وہ 4 سالہ حسین کی یتیمہ بیٹھی ہو کہ جو داغ یتیمی دل پر لیے اس فرش پر آئی ہے تاکہ اپنے بابا کا پرسہ لے سکے۔ ہاں بیویوں آج ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے اپنے وقت کے امام کو، کیونکہ آج ہمارے امام کی یتیمی کا دن ہے، آج ہمارا امام یتیم ہوا ہے۔ ہاں بیویوں جب امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا ہے نا تو امام تڑپ رہے تھے، بہت شدید زہر تھا جو امام کو دیا گیا ہے۔ اب امام تڑپ رہے ہیں، کبھی اس جانب جاتے ہیں کبھی اس جانب جاتے ہیں، امام کو زہر دیا گیا، امام تڑپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خادم سے کہتے جاؤ میرے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ ارے ایک مرتبہ پانی لایا گیا، پیالے میں پانی آیا، امام نے ہاتھوں میں لیا، ارے ہاتھ لرزنے لگے، پانی زمین پر آیا۔ ہاں بیویوں ارے ایک مرتبہ خادم نے دیکھا، امام کہتے جاؤ میرے بچے کو بلا کر لے آؤ، ارے میرا مہدی قریب والے کمرے میں ہے۔ خادم گیا، امام کو بلا کر لایا، ارے امام حسن عسکری نے امام زمانہ کو سینے سے لگایا اور لگا کر گریہ کرنا شروع کیا۔ خادم کہتا ہے مولا اے مولا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں ارے مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ میرا بچہ یتیم ہو جائے گا۔ میں کہوں گی مولا ارے آپ کا بچہ صرف یتیم ہوگا مگر آپ کے بعد انہیں پانی دیا جائے گا، ان کو تماچے نہیں مارے جائیں گے۔ اے مولا ارے ان کو در بدر نہیں پھرایا جائے گا مگر ہائے حسین کی غربت۔ ارے جب حسین شہید ہوئے ہیں تو خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کو در بدر پھرایا گیا، حسین کی یتیمہ کو ارے تماچے مارے گئے، کرسے میں آگ لگا دی گئی۔ بیویوں الوداعی مجلس ہے نا، دل کھول کر گریہ کریے اور فاطمہ زہرا کو پرسہ پیش کریے، وقت کے امام کو پرسہ پیش کریے۔ ہاں بیویوں ارے جب بھی کسی انسان کو کوئی امید ہوتی
ہے نا تو انسان بہت زیادہ امید لگائے بیٹھا رہتا ہے. اور کربلا میں 2 ایسی ہستیاں نظر آئی. جب یہ لفظ امید سنتے ہیں نا تو یہ 2 ہستیاں ذہنوں میں آتی ہیں. ایک ہے وہ 4 سالہ سکینہ، ارے امید لگائے بیٹھی تھی کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا، مگر ہائے افسوس، ارے افسوس گئے تو صحیح مگر پانی لے کر نہ آ سکے. اجرکم اللہ بیویوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور دوسری بچی وہ ہے کہ جو 8-9 سال کی عمر میں ارے کمر پہ ہاتھ رکھ کر چلتی تھی. کون سی بچی؟ ارے یہ وہ بچی ہے جس کو بیمار مدینہ کہتے تھے. ارے اپنے بھائی کے قدموں کے قریب وہ بچی بیٹھی رہتی تھی اور امید لگا کر بیٹھی تھی. ذرا اندازہ لگائیے، اگر انسان کسی چیز کی امید لگاتا ہے نا اور امید ٹوٹ جاتی ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے. ارے امید کا ٹوٹنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہائے سغرا، ارے جو مدینے میں بھائی کے قدموں کے قریب بیٹھی ہے اور اکبر کا انتظار کر رہی ہے. ارے میرا بھیا واپس آئے گا، مجھے سینے سے لگائے گا. مگر بیویوں، ارے جب زینب واپس آئی ہے تو میرا دل کہتا ہے سغرا زینب کے قریب گئی ہوگی. اے پھوپھی اماں، ارے میرا اکبر کہاں ہے؟ اے پھوپھی اماں، کیا بیویوں کو ہماریوں سے اتار رہا ہے؟ اے پھوپھی اماں، ارے میرا اصغر کہاں ہے؟ کیا اصغر گھٹنیوں چلنے لگا؟ اے پھوپھی اماں، ارے میرا قاسم کہاں ہے؟ آنے کے بعد کہتی ہے ارے عید کا دن ہے، بتاؤ پہلے کس کے گھر جائے؟ بیویوں مدینہ اجڑ چکا ہے، اب بچوں کے گلگلانے کی آوازیں نہیں آتی. اور بیویوں کلثوم ایک مرتبہ کہتی ہے کس کے گھر پہلے جائے؟ زینب کہتی ام المنین کے گھر جائیں گے، اماں ام المنین کے گھر جائیں گے. زینب روانہ ہوئی، ارے کس حال میں ام المنین کے گھر پہنچی ہے. میرا دل کہتا ہے جب زینب پہلے آتی ہوں گی نا عید کے دن تو عباس غریب ہوتے ہوں گے، اکبر ہماری سے اتارتے ہوں گے، شربت پیش کیا جاتا ہوگا. مگر ہائے افسوس، ارے جب زینب اب آئی ہے تو نہ اکبر موجود، نہ اکبر موجود، نہ عباس موجود. ہاں بیویوں، اب ایک مرتبہ زینب آئی، ام المنین کے گھر کے قریب کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے اے اماں، ارے آپ نے کیا کیفیت بنا رکھی ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بال سفید ہو چکے ہیں. ام المنین کہتی ہے زینب، ارے اندر گھر میں فضل بیٹھا ہے اور گریا کر رہا ہے. زینب دوڑتی ہوئی گھر میں گئی، جانے کے بعد دیکھتی ہے عباس کا بیٹا فضل ہے، گھر میں بیٹھا ہے، گریا کرتا ہے. زینب نے سینے سے لگایا، اے بیٹا کیا ہوا؟ پھوپھی کو بتاؤ. ام المنین کہتی ہے زینب، اے زینب، ارے فضل نے عید کے دن مجھ سے کپڑے مانگے تھے، ارے جو ضرورت میں مہیا ہوا میں نے فضل کو دے دیا. مگر اے زینب، ارے جب فضل باہر گیا ہے نا تو روتا ہوا گھر میں آیا ہے، میں تڑپ گئی. اے فضل کیا ہوا؟ فضل گریا کرتے ابا، ارے جب میں باہر گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاپا کا ہاتھ ارے مجھ سے برداشت نہ ہوا، مجھے میرا پاپا بڑا یاد آیا. اجرکم اللہ بیویوں، دل کھول کر گریا کریے حسین پر، علی اصغر پر، علی اکبر پر. آخری ایام ہے نا، الوداع کہہ دیجیے علی اکبر کو. اے شہزادی، ہم سے ہفتے کی یاد آنا ہوا، اور اگر اگلے برس یہ زندگی ہوئی تو پھر اس فرش پر آ کر گریا کریں گے. ہاں بیویوں،
بیٹی زینب ایک مرتبہ گھر میں داخل ہے، فضل کے قریب بیٹھی ہے۔ زینب کہتی ہے فضل کئی دن سے فاقے ہے، پیاس تڑپا رہی ہے، اے بیٹا جاؤ جا کر پانی لے کر آ جاؤ۔ فضل آگے بڑھے، ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیزہ ہاتھ میں لیا، ارے مشکیزے کو لے کر جہاں در سے باہر جائے، زینب کے ذہن میں کربلا آئی، آواز دی ہے فضل ارے باہر نہ جانا، تمہارا پاپا ارے پانی لینے گیا اور لوٹ کر نہیں آیا۔ زینب نے فضل کو سینے سے لگایا، ارے مرتبہ زینب کھڑی ہوئی، کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ ام البنین کو گلے سے لگایا، پرسہ پیش کیا، ماں ارے اب تک زینب آپ کے پاس نہ آ سکی، پرسہ نہ پیش کر سکی، ام البنین کو سینے سے لگائے ہے، ام البنین گریا گناہ ہے، گریا کرتی ہے۔ ام البنین کہتی ہے زینب پرسہ دینے آئی ہو نا، زینب ذرا یہ بتاؤ میں نے جب بھی یہ سوال کسی سے پوچھا ہے نا تو کوئی مجھے صحیح جواب نہیں دیتا، تم تو کربلا میں موجود تھی، زینب ذرا یہ بتاؤ ارے میرا عباس ارے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو میرے چہرہ زمین پر لگا یا سینہ زمین پر لگا، ارے زینب تڑپ گئی، اے ابا ارے جب میرا بازو بری نالمدار ارے تیر سے زمین پر آیا، مشق میں تیر لگ چکا تھا، عباس کا زمین پر آنا تھا، ارے حسین دوڑے، حسین قریب نہ آ سکے، اے اماں ارے جب تک میرا حسین عباس تک پہنچتا، ارے عباس کے ظالموں نے اتنے ٹکڑے کر ڈالے کہ جب حسین پہنچا ان ٹکڑوں کو سمیٹنا ہوا، ارے غازی تک پہنچا، اے اماں ارے میں خیموں کی جانب پڑی اور بچوں سے کہے بچوں تمہارا علمدار مارا گیا، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ فلا لعنة الله على قوم الظالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پالنے والے تجھے واسطہ ہے 12 امام کا، 14 معصومین کا، کہ جو سفر میں ان تمام لوگوں کو حفاظت سے اپنی منزلوں تک پہنچا۔ اے میرے معبود جو بیویاں اس فرش عذاب پر آ کر بیٹھی ہیں اور جو کسی وجہ سے نہیں بھی آ پائی، ان تمام بیویوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے سید سجاد کی بیماری کا، کہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا، کہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے کہ ہم پھر سے اگلے برس اس فرش عزا پر آ سکیں اور آنے کے بعد اسی طریقے سے حق گریہ ادا کر سکیں۔ اس سال بے شک ہم سے حق گریہ ادا نہ ہو سکا، مگر اے میرے معبود ہمیں توفیق عطا کر کے اگلے برس ہم پھر سے اسی فرش پر آئے اور آ کر گریہ کر سکے۔ اے میرے معبود جو آج کے وقت کی سب سے ضروری دعا ہمارے لیے ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اقرباء میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ امام